السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، کہ جس میں فقہ کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف ابواب میں مختلف موضوعات کے اوپر ائمہ علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ اب ہم جو اس ریکارڈنگ میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ ریکارڈنگ نمبر 6 ہے، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے جو باب ہے اس کی ہیڈنگ ہے قضائے حاجت کے لیے جگہ کی تلاش، اور اس میں آمد و رفت کے ثواب و سنن۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 35 تک ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے باب میں، اور اس باب میں حدیث نمبر 36 سے آغاز ہو رہا ہے۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کے لیے سب سے زیادہ احتیاط سے کام لیتے، چنانچہ جب آپ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کے کسی بلند مقام پر یا کسی ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ دھول ہو تشریف لے جاتے تاکہ پیشاب کی چھینٹ آپ پر نہ پڑے۔ نمبر 37 پہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ فرمایا کرتے، ترجمہ: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پلیدگی اور نجاست سے اور شیطان سے جو خود خبیث ہے اور دوسروں کو بھی خبیث بناتا ہے۔ پروردگار تو مجھ سے اذیت دینے والی چیزوں کو دور کر اور پناہ دے مجھے شیطان رجیم سے۔ اور جب قضائے حاجت کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھتے تو فرماتے، ترجمہ: پروردگار مجھ سے دور کر دے میل کچیل اور تکلیفوں کو، اور مجھے پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دے۔ اور جب قضائے حاجت کے لیے پیٹ کو مروڑتے تو فرماتے، ترجمہ: اے اللہ جب تو نے مجھے طیب اور پاک کھلایا ہے اور عافیت کے ساتھ تو عافیت کے ساتھ نکال دے مجھ سے گندگی کو عافیت کے ساتھ۔ نمبر 38 حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس پر مقرر ہے کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ملک اس کی گردن کو جھکا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پاخانے کو دیکھے۔ پھر وہ ملک اس سے کہتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ تیرا رزق تھا، اب سوچ کہ تو نے اس کو کہاں سے حاصل کیا اور اب وہ کیا بن گیا۔ لہٰذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ کہے، ترجمہ: پروردگار مجھے رزق حلال عطا کر اور حرام سے بچا۔ پھر لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاخانہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پابند کر دیا تھا کہ جو فضلہ نکلے وہ اسے نگل جائے۔ نمبر 39 پہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو بیت الخلاء کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور پھر اپنے دائیں بائیں جانب کے دونوں فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم دونوں میرے کاندھوں سے اترو، میں اپنے منہ سے کچھ نہ بولوں گا یہاں تک کہ میں قضائے حاجت کے بعد نکل کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ نمبر 40 پہ حدیث ہے کہ اور آپ علیہ السلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے، ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حفاظت کرنے والا اور پہنچانے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے کہ اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو اپنے شک میں مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، ترجمہ: کہ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے میرے اندر سے اس اذیت کو نکال دیا اور میرے اندر اس کی توانائی کو برقرار رکھا۔ کیا کہنا اس نعمت کا کہ جس کا اندازہ کرنے والے اندازہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 41 پہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنا سر کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے اور دل ہی دل میں یہ کہا کرتے، ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اور نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا
سوائے اس اللہ کے پروردگار تو نکال دے میرے اندر سے اذیت کو انتہائی آسانی کے ساتھ، اور جس تکلیف و اذیت کو تو نے مجھ سے دور کیا اس پر تو مجھے اپنے شکر گزاروں میں شامل فرما، اس لیے کہ اگر تو اس کو میرے اندر روک دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا اور مجھے اس جگہ سے سلامت نکالا، اور میرے شیطان رجیم کی اطاعت کے درمیان تو حائل ہو گیا۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور انسان کو چاہیے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے سر کو ڈھانپے رکھے، اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ اس کا نفس عیوب سے پاک نہیں، اور دائیں پاؤں سے پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر داخل کرے تاکہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے میں اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے درمیان فرق رہے، اور شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہے، کیونکہ شیطان اکثر انسان کی طرف اس وقت توجہ کرتا ہے کہ جب وہ تنہا ہو۔ پھر جب بیت الخلاء سے نکلے تو بائیں پاؤں سے داہنا پاؤں باہر نکالے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پھر جب بیت الخلاء سے نکلے تو بائیں پاؤں سے داہنا پاؤں باہر نکالے۔ اب نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ نمبر 42 پہ حدیث سے لکھا ہے، اور میں نے سعد بن عبداللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک حدیث پائی ہے جس کو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بلند کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں کثرت سے سہو کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پلیدگی اور نجاست سے اور شیطان سے جو خود بھی خبیث ہے اور دوسروں کو بھی خبیث بنا دیتا ہے۔ آئیے نمبر 43 کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پیشاب وغیرہ کے لیے اپنا آگا پیچھا کھولے تو بسم اللہ کہے، اس سے شیطان اس کی شرمگاہ سے اپنی نگاہ بچائے رہے گا یہاں تک کہ وہ فراغت کر لے۔ نمبر 44 کے اوپر حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ مسافر لوگ قضائے حاجت کہاں کریں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہروں کے کنارے سے اور چلتے ہوئے راستوں سے اور پھلدار درختوں کے سائے سے اور ایسی جگہوں سے پرہیز کریں کہ جہاں پاخانہ یا پیشاب کرنے والے پر لوگ لعنت کرتے ہیں۔ اور تو عرض کیا گیا کہ لعنت کی جگہیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ گھروں کے دروازے۔ نمبر 45 پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مسافروں کے پڑاؤ کی جگہ پاخانہ کرنے والے پر اور اپنے شریک کی باری کے پانی کو روکنے والے پر اور چلتے ہوئے راستے کو بند کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 46 پہ حدیث ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی راستے کو بند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو مختصر کر دے گا۔ نمبر 47 پہ حدیث ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے اور نہ ہوا کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ نمبر 48 پہ لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ نہ چاند کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے، اور جو شخص پیشاب یا پخانے کے لیے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ احترام قبلے کا خیال کرتے ہوئے اپنا رخ کسی اور طرف موڑ لے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ نمبر 49 پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا پایا۔ آپ نے اس کو اٹھا کر پاک کیا اور اپنے ایک غلام کو دیا اور کہا کہ تم اس کو رکھو، جب میں جب بیت الخلاء سے نکلوں گا تو اسے کھاؤں گا۔ جب آپ بیت الخلاء سے برآمد ہوئے تو غلام سے پوچھا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اسے کھا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ روٹی کا ٹکڑا جس کے پیٹ میں بھی جاتا اس پر جنت واجب تھی، اب جاؤ تم آزاد ہو، اور میں پسند نہیں کرتا کہ ایسے شخص سے خدمت لوں کہ جو اہل جنت میں سے ہو۔ نمبر 50 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چھت سے یا کسی بلند مقام سے اپنا پیشاب ہوا میں نہ اڑائے۔ نمبر 51 پہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بلا سبب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف مروت و خلاف انسانیت ہے، اور بلا سبب داہنے ہاتھ سے آب دست لینا بھی خلاف مروت و انسانیت ہے۔ پھر لکھا ہے نمبر 52
پر کہ روایت کی گئی ہے کہ اگر بایاں ہاتھ معطل ہو تو دانے ہاتھ سے آب دست لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 53 پہ لکھا ہے ایک مرتبہ حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے غسل خانے میں غسل جنابت وغیرہ کرتا ہوں جس میں پیشاب بھی کیا جاتا ہے مگر میرے پاؤں میں سندھی نالین ہوتی ہے، تو کیا میں اپنے پاؤں کو پھر سے دھوؤں جبکہ میرے پاؤں میں اس طرح کی نال بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم سے پانی بہہ کر تمہارے قدموں کے نچلے حصے تک پہنچ رہا ہے تو پھر قدم کے نچلے حصے کو نہ دھو، اور اس طرح اگر کوئی شخص ایک گڑھے میں غسل کر رہا ہے تو پانی بہہ کر پاؤں کے نیچے آ رہا ہے تو پھر اس کو نہیں دھوئے گا، اور اگر اس کے دونوں پاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اسے دھوئے گا۔ اب ہم نمبر 54 حدیث کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص استنجا کرنے کا ارادہ کرے تو کس طرح بیٹھے؟ آپ نے فرمایا اس طرح بیٹھے جس طرح پخانہ کے لیے بیٹھتا ہے۔ نمبر 55 پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص پیشاب کرے تو وہ اپنے عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے مس نہ کرے۔ پھر نمبر 56 پہ لکھا ہے کہ اور آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد لکھا ہے نمبر 57 کہ اور عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تسبیح پڑھنے اور قرآن کی قرأت کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں آیت الکرسی و حمد الہیہ الحمدللہ رب العالمین سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اگر بیت الخلاء میں کوئی شخص اذان کی آواز سنے تو اس کو وہ کہنا چاہیے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور بیت الخلاء میں رہنے کی وجہ سے دعا اور حمد سے باز نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں بہتر ہے۔ نمبر 58 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اور جب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو آپ نے یہ کہا کہ پروردگار یہ بتا کہ کیا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے زور سے آواز دوں یا تجھ سے آہستہ آہستہ باتیں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام جو میرا ذکر کرتا ہے اس کا جلیس و ہم نشین ہوتا ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں کبھی کبھی ایسے حال میں ہوتا ہوں کہ تو اس سے بالا تر ہے کہ اس حال میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم ہر حال میں میرا ذکر کیا کرو۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہو اور اس کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہو جس پر اسم الہی کندہ ہو یا ایسی کتاب ہو جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو، اور اگر وہ بیت الخلاء میں داخل ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہے جس پر اسم الہی کندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ آبدست کا ارادہ کرے تو بائیں ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار لے، اور اگر اس طرح کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی انگوٹھی ہے جس پر کوئی زمزم بریکٹ میں لکھا ہے زمرد کے پتھر کا نگینہ ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اتار لے، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے تو یہ کہے ترجمہ کہ حمد مخصوص اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور جو کچھ میں نے کھایا اور پیا تھا اس کو میرے لیے خوشگوار بنایا اور مجھے بلا و آزمائش سے بچایا۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور آب دست پہلے 3 ڈھیلوں ڈال ہے یہ لام و نون غنہ سے پھر پانی سے ہوگا، اور اگر پانی ہی پر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے، اور جانوروں کے گوبر اور ہڈی سے استنجا اور آب دست جائز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو بھی کچھ عطا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو گوبر اور ہڈیاں دے دیں، اس لیے مناسب نہیں کہ ان سے استنجا کیا جائے۔ اب نمبر 59 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث۔ لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ پتھروں اور ڈھیلوں سے استنجا کیا کرتے تھے، پھر انصار میں سے ایک شخص نے کچھ ایسی غذا کھائی کہ اس کو ڈھیلا پاخانہ آیا تو اس نے استنجا کیا، اور اس کے متعلق اللہ سے نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ ترجمہ کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور ڈرا کہ اس کے لیے کوئی حکم نازل ہوا ہے، وہ ڈرا کہ اس کے لیے کوئی برا حکم نازل ہوا ہے، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی نیا کام کیا ہے؟
اس نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسی غذا کھائی تھی کہ جس سے ڈھیلا پخانہ آ گیا، تو میں نے پانی سے استنجا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لہٰذا تم تو توابین میں اول اور مطہرین میں اول ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام برا بن مارور انصاری تھا، میم این رے واو رے، مارور انصاری تھا۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور جو شخص استنجا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں سے اپنی مقعد میم قاف عین دال کے قریب سے اسین الف سے یہ نون کی طرف 3 مرتبہ مسح کرے، پھر اپنے آلۂ تناسل کو 3 بار کھینچے، اور جب استنجا کے لیے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالے تو کہے کہ حمد ہے، ترجمہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا اور نجس قرار نہیں دیا۔ یعنی یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا پہ لکھا ہے، اور پھر آلۂ تناسل پر جب جس قدر پیشاب کا قطرہ ہو اس سے دگنا پانی اس پر ڈالے اور اتنا ہی 2 مرتبہ ڈالے، یہ مقدار کم سے کم ہے جس کی اجازت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد پاخانے کے لیے آب دست لے اور اتنا دھوئے کہ ساری نجاست دور ہو جائے، اور استنجا کرنے والا جب پیشاب آنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے تب استنجا کرے۔ اور اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے اپنے عضو تناسل کو نہیں دھویا تھا تو اس پر واجب ہے کہ اپنے عضو تناسل کو دھوئے اور پھر سے وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور جو شخص پاخانے کے بعد آب دست لینا بھول جائے اور نماز پڑھ لے تو پھر نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، مگر احوط الف ہے واو تے توئے احوط کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ زیادہ احتیاط یہ ہے کہ آب دست کے بعد وضو اور نماز کا اعادہ کرے گا، اور پاخانے کے لیے استنجا پتھر، ٹھیکرے اور ڈھیلے سے جائز ہے۔ نمبر 60 پہ لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا پاخانے کے لیے استنجے میں مقعد کے میم قاف عین دال کے ظاہری حصے کو دھویا جائے گا، اس میں اندر انگلی نہیں ڈالی جائے گی، اور بیت الخلاء میں گفتگو جائز نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 61 پہ حدیث ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی سے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دو کہ وہ پاخانے کے بعد پانی سے استنجا کیا کریں، اور اسی میں مبالغہ کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ زیادہ پانی سے کام لیں، اور اس لیے کہ یہ مقعد کے کناروں کو پاک کرتا اور مرض بواسیر کو دور رکھتا ہے۔ نمبر 62 پہ لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص بیت الخلاء میں بات کرے اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی، اور مسافروں کے سائے میں اور پھلدار درختوں کے نیچے پاخانہ کرنا جائز نہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اب یہ جو سبب بتایا گیا یہ نمبر 63 ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائک ایسے ہیں کہ جنہیں اس نے زمین کے پودوں، درختوں، کھجوروں پر مقرر فرمایا ہے، لہٰذا کوئی ایسا درخت نہیں اور کوئی ایسا نخل نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرر کیا ہوا ملک نہ ہو، اور اس درخت پر جو پھل اور پھول آتے ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا تو جب اس پر پھل آتے تو زمین کے درندے اور جانور اس کو کھا جاتے۔ نمبر 64 پہ لکھا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی درخت یا کسی کھجور کے نیچے جب کہ اس پر پھل آئے ہوئے ہوں پاخانے کی جگہ نہ بنائے، اس لیے کہ اس درخت پر مقرر ملائکہ وہاں رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب درختوں پر پھل آتے ہیں تو ان پر رونق آ جاتی ہے اور وہاں لوگ انس محسوس کرتے ہیں کیونکہ ملائکہ موجود رہتے ہیں۔ تو اب اگلا پیراگراف ہے، یعنی اس باب میں جو کہ ہم نے باب پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اب اس میں لکھا ہے کہ ساتھ ہی کہ اور جس کے پیشاب کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہے، اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہے سلسلہ البول کا مرض، الف لام بے واو لام کا مرض، تو اللہ کے نزدیک وہ معذور ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو اس مرض کے دفع کرنے کی کوشش کرے، اور اسے چاہیے کہ ایک تھیلی یا اس جگہ لگا لے، اور جس شخص نے صرف پیشاب جب کیا پخانہ نہیں کیا تو اس پر استنجا آب دست واجب نہیں، اس پر صرف اپنے عضو تناسل کو دھونا واجب ہے، اور جس شخص نے صرف پخانہ کیا پیشاب نہیں کیا تو اس پر عضو تناسل کا دھونا واجب نہیں، صرف استنجا آب دست واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس کے بعد اس کی ریح صادر ہو گئی تو اس پر استنجا آب دست واجب نہیں، صرف دوبارہ وضو کر لے۔ نمبر 65 آخری اس میں ہے اس باب میں کہ اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے تو وضو فرما لیا کرتے تھے، استنجا نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کا نام
نام لے کر اس طرح فرمایا جیسے آپ کو تعجب تھا. مجھے خبر ملی ہے کہ اس شخص نے کہ ریق بھی صادر ہوتی ہے تو وہ استنجا آب دست کرتا ہے. تو سامعین یوں ہم نے اس باب کو مکمل کر لیا کہ جو کہ ہم جس میں ہم تک معلومات پہنچی تھیں، اور وہ باب تھا جس کی میں ہیڈنگ بتا دوں کہ قضاء حاجت کے لیے جگہ کی تلاش اور اس میں آمد و رفت کے ثواب و سنن. اور ہم نے یہ سب کچھ جان لیا. اب اس کے بعد ہم اگلی ریکارڈنگ میں نیکسٹ باب کی طرف چلیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.